إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے گناہوں کو معمولی نہ سمجھے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، یا اپنی زندگی کے حالات یا اپنے حالات پہ غور و فکر کریں، یا معاشرے کے حالات پہ غور و فکر کریں، ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جس قدر ہم عمر میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی قدر ہمارے اندر دینی بیزاری دن بدن بڑھتے چلے جا رہی۔ دینی بیزاری آنے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ گناہوں کو معمولی سمجھنا۔ گناہوں کو معمولی سمجھنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کا مسلمانوں کی اکثریت نیکیوں سے دور ہو کر غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیے، نیکیوں کو کیوں انسان معمولی سمجھتا ہے؟ بنیادی وجوہات اگر آپ غور کریں، دو چیزیں آپ کو ملے گی۔ وہ یا تو قرآن حدیث کو سمجھنے میں تھوڑی سی سستی کاہلی کرتا ہے، یا تو قرآن و حدیث کے معنی کو سمجھنے میں وہ تساہل برتتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جس کو لے کر اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیا کہ حدیث کے اندر ہے، جس کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ہم شرک تو نہیں کرتے،
ہم اپنے آپ کو توحید والے تو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کا کام کرے ہمارے لیے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم شرک کا کام نہیں کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے، اسی آیت میں غور کریں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یشاء کا لفظ لایا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ اگر آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، قرآن حدیث پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اسی کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ دیکھو تم صرف اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید لگا کے غفلت کی زندگی مت گزارو، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے جو چاہے منمانی زندگی گزارو اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا غافر الذنب وقابل التوب، اللہ بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، ارے توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے فوراً کہا شدید العقاب، اللہ رب العالمین بڑا سخت پکڑنے والا بھی ہے۔ اسی لیے کبھی غفلت کی چادر مت اوڑھو کہ تم صرف اللہ کی رحمت کی امید لگا کے زندگی گزارو گے اور اللہ کے خوف سے غافل ہو کر زندگی گزارو گے۔ یہی رحمت کی امید کے ذریعے شیطان تمہیں گناہوں کے راستے میں اتنا مگن کر دے گا کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اس بات کی خبر دیجئے، میرے بندوں تک اس بات کو بتلا دیجئے، خبر دیجئے کہا انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی بھی گناہ کو، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی مت سمجھو، کیونکہ یہ گناہ انسان کے نام اعمال میں جمع ہو کے انسان کو ہلاک و برباد بھی کر دیتے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہ کو ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں لیکن اس کو بڑا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں تو چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صغیرہ گناہ تو ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے اس کو، بلکہ کبیرہ گناہوں کو بھی ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہیں چند گناہوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا جن کو آج ہم روزمرہ زندگی میں، بلکہ اکثریت ان گناہ میں مبتلا ہے، لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہم اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر کوئی آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بندہ اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے، صغیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ دیکھیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت پڑھی۔ دراصل اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ منافقین نے مدینہ کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنا پھیل گیا، اتنا عام ہو گیا کہ اس بہکاوے میں، منافقین کے اس پروپیگنڈے میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اتنا عام ہو گیا کہ کچھ مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے اور شک کرنے لگے کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں تھی۔ پوری طرح اطمینان نہیں، لیکن شیطان نے ان کو بھی اس میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت نازل کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک باز ہے،
ان پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے سراسر الزام ہے، منافقین کو اللہ رب العالمین دیکھ لے گا۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا جو مسلمان نادانی میں اس گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو تنبیہ انداز میں کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل تم پر نہ ہوتا، اگر اللہ رب العالمین تم پر فضل و اکرام نہ کرتا تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا اور آخرت میں بھی عذاب دیتا۔ کیوں عذاب دیتا؟ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، کیونکہ تم اپنی زبان سے ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، جن کا تمہیں تحقیق بھی نہیں ہے، بس تم اپنی زبان سے کر رہے ہو اور تم اس کو معمولی سمجھتے ہو۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اللہ نے کہا تم اپنی زبان سے جو بات کر رہے ہو نا اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا خطرناک گناہ ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، لہٰذا دوبارہ ایسی غلطی مت کرو۔ تو اس آیت سے کیا اہم پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی گناہ کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے وہ پاک باز خاتون، وہ تقوی والی خاتون جن کی پوری زندگی نیکیوں میں گزری، ان کو مخاطب ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب، اے عائشہ کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کیونکہ گناہ کو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، تمہارے ایک ایک گناہ کو نوٹ کر رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے تمام صحابہ اکرام کو کہا، صحابہ اکرام کی وہ پاک باز ہستیاں، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کیا؟ ایاکم ومحقرات الذنوب، اے صحابہ کی جماعت سن لو، کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو۔ کیوں؟ جب یہ ایک ایک گناہ جمع ہوتے ہوتے نام اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کی ساری نیکیوں کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھا ہے ہم نے کہ ہم اپنی زندگی میں توحید پہ باقی رہے، اس کے علاوہ نماز بھی چھوڑیں، رشوت بھی لیں، سود بھی دیں، ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیں، بڑے سے بڑے گناہ کے کام کریں، اللہ رب العالمین معاف کرے گا؟ اللہ رب العالمین پکڑے گا نہیں؟ ہاں، اور یہ لوگ اور ایک حدیث سے بڑی دلیل لیتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے تاکہ میں اپنی پوری زندگی اس پر عمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں کہی، کہا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت ہو تو حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر تم یہ 5 کام کر لو گے پوری زندگی میں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی جب سوال پوچھ کے جانے لگا، تھوڑی دیر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، اگر یہ آدمی اپنی پوری زندگی اس پر عمل کیا، یہ آدمی اگر پوری زندگی اس پر عمل کیا جس کا وعدہ وہ مجھ سے کر کے جا رہا ہے، تو اگر تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو اس جنتی کو دیکھ لو۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے جانتے ہو؟ کیا صرف یہ 5 عمل کرنے سے جنت مل جائے گی؟ اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت ابھی حرام چیزیں، بہت ساری حرام چیزیں اللہ نے ابھی نازل نہیں کی تھی۔ لہٰذا اس غلط فہمی سے بیدار ہو جاؤ کہ توحید والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، معاملات میں اگر ہم کوتاہی کاہلی کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس بچ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کیجیے۔ اب آئیے میں ان گناہوں کا تذکرہ کروں گا جن گناہوں کو آج ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا۔ سب سے بڑا گناہ جو آج ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں وہ ہے اپنی زبان کا غلط استعمال۔ اپنی زبان کا غلط استعمال، سب سے پہلا غلط استعمال کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟
پیٹ کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، حدیث کے اندر یہاں تک کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو اس کا گناہ ملے گا، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے گویا وہ ایک مسلمان پر الزام لگا رہا ہے، اور الزام کا گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آج ہم غیبت کو کتنا معمولی سمجھ لیے جی، بات چلی ہوٹلوں میں جا کے جائزہ لو، اپنے فرینڈ سرکل میں ہم بیٹھتے کتنے لوگوں کی غیبت ہم نہیں کرتے، اگر ہماری مجلس میں بیٹھتے کتنے لوگوں کی ہم برائیاں نہیں کرتے، ذمہ داروں کی برائیاں، امام کی ذمہ برائیاں، ان کی برائیاں، دوست فرینڈ سرکل اپنے دوستوں کی برائیاں کرتے ہم پیٹ پیچھے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا غیبت اور چغلخوری بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک ہے عذاب قبر کا عذاب جن دو گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں ایک ہے چغلخوری، جس کو نمیمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ ایک مرتبہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا اے صحابہ، یہ دو قبر جو ہے سامنے، ان دو قبروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بڑا گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا، کوئی بڑا گناہ کام، شرک کفر اتنے بڑے گناہ کے کام نہیں کیے، بلکہ دو چھوٹے گناہ کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ کیا دو گناہ کے کام؟ ان میں ایک آدمی اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور دوسرا آدمی اپنی زندگی میں چغلخوری کرتا تھا، اس کی وجہ سے اسے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر اب تک کسی کی غیبت کی ہے جاؤ اس کے سامنے معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن بڑے سخت اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے عذاب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، قبر کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان جس کی غیبت کرتا ہے نا، وہ غیبت کر کے اپنے آپ کو گناہ میں تو مبتلا ہی کرتا ہے، اور ساتھ میں مفت میں اپنی نیکی اس آدمی کو دیتا بھی ہے، مفت میں اس آدمی کو نیکی بھی دیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے بڑی اچھی بات یہ کہا، اگر تمہارے کو غیبت کرنے کی اتنی عادت لگ گئی ہے، اپنے ماں باپ کی غیبت کرو، کیونکہ تم پر ماں باپ کے اتنے بڑے احسانات ہیں، تم اگر اپنی نیکیاں دینا چاہتے ہو تو ماں باپ کو دو، ان کا بڑا حق ہے، کیوں تم اور دوسرے لوگوں کی غیبت کر کے اپنے نیکیاں گوا رہے ہو، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہو؟ لہٰذا غیبت بہت بڑا گناہ ہے، چغلخوری بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ لہٰذا اپنے مجلسوں کو غیبتوں سے پاک رکھو، چغلخوری سے پاک رکھو۔ غلطی ہے کسی کے اندر، ہر انسان کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، جاؤ اس کی اصلاح کرو، لیکن دوسروں کے سامنے اس کی عزت اچھالنا، دوسروں کے سامنے اس کے عیب جوئی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک گناہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے، اور ان کے پاس ایک جواب بھی اگر اس گناہ کی اصلاح کی جائے، کیا ہے؟ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا، اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اب دلیل کیا دیتے؟ نہیں شیخ، حدیث کے اندر جو کپڑوں کے ٹخنوں کے نیچے جو حدیث کے اندر ہے کہ لا ينظر اللہ، اللہ رب العالمین قیامت کے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو آدمی اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے۔ ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، ہمارا پینٹ بڑا ہے اس لیے وہ ہم پہن لیتے ہیں، وہ کوئی تکبر ہوتا نہیں ہمارے اس میں۔ ارے میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث پر ہی کیوں آپ غور و فکر کرتے؟ دوسری حدیث بھی موجود ہے، اس حدیث کا بھی جائزہ لو، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ، تین لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لا یکلمہم اللہ، نہ انہیں بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ انہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کو دردناک عذاب دے گا۔ کتنے گناہ ہیں؟ 4 سزائیں۔ کیا؟ اللہ بات نہیں کرے گا، کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے خالق سوفیہ ولا تکلمون، ارے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لا یکلمہم اللہ، بات نہیں کرے گا۔ دوسرا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تیسرا عذاب، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، چوتھا اللہ انہیں دردناک عذاب دیکھا۔ 3 لوگوں کو، کیا ہے؟ کون 3 لوگ؟ المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ دوسرا وہ آدمی جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرنے والا، جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان کو بیچنے والا۔ آج جا کے مارکیٹ میں دیکھے سامان خراب رہتا ہے، نہیں وہ صاحب بہت اچھا سامان ہے، لے کے جاؤ بہت کام آئے گا، ہاں قسم کھا کے کہتا ہوں میں، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تیسرا المسبل، یہاں پہ تکبر کا لفظ نہیں ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے پہننے والا، اللہ رب العالمین نہ اسے بات کرے گا، نہ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، نہ ہی اسے دیکھے گا، بلکہ الٹا اسے دردناک عذاب دیکھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، پینٹ اگر بڑے ہیں چھوٹے خریدو، لیکن افسوس ہے آج عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹخنوں کے نیچے رکھے، وہ ٹخنوں کے اوپر پہن رہی ہیں، مرد کو کہا گیا کہ وہ ٹخنے کے اوپر رکھے، وہ ٹخنوں کے نیچے پہن رہی ہیں۔ نسأل اللہ السلامہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، وعید آئی ہے اس پر۔ اپنی اصلاح کرو اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھو۔ اور اتنا ہی نہیں، تیسرا گناہ جس کو آج ہماری زندگی میں بڑا معمولی سمجھ لیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ گانے سننا۔ گانے سننا بڑا اہم، بڑا نوجوانوں کی بڑی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ گانے سننا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، خریدنے میں وہ اس کو لیتے ہیں، موبائل میں دیکھنا سب کچھ اس میں شامل ہو گیا۔ مفسرین نے شرح کرتے ہوئے کہا لہو الحدیث میں بہت سارے صحابہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، گانا ہے، گانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے آیت میں کہا اولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آج گانے سننے میں بڑا دل کو سکون ملتا ہے، گانا سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، وہیں قرآن مجید 10 منٹ سننے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں خوش ہونے کی بات نہیں، اس میں رونے کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ شیطان کو اس کا دوست بنائے گا، پھر شیطان جب دوست بن جاتا ہے اپنے اشاروں میں اس کو نچاتا ہے۔ اور یہ گانے بجانے کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بِصَوْتِكَ، شیطان کبھی کبھی اپنے آواز کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ شیطان کی آواز کی شرح میں کہا لوگوں کو وہ گانوں کے ذریعے ہلاک و برباد کرتا ہے، لوگوں کو وہ گانوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی اصلاح کر لو، گانے سنو مت، خصوصاً ڈرائیونگ جو کرتے ہیں، جو بڑے بڑے لانگ سفر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ سفر میں نیند آ جاتی ہے اس لیے گانے سننا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندو، حرام کام کر کے کیوں سفر کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے تو حرام میں موت نہیں ہوگی تمہاری، اسی حالت میں موت آ جائے تو قرآن سنو نا، قرآن کی عادت ڈالو، شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، گانے سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح اور ایک گناہ جو ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے، وہ کیا ہے؟ تنہائی کا گناہ۔ بار بار کہتا ہوں تنہائی کا گناہ۔ کیسے؟ تنہائی کے گناہ میں یہ نہیں کہ انسان تنہائی میں کوئی بڑا گناہ کا کام کرے اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کیسے؟ مثال ریلز ہم دیکھتے ہیں، ہاں ریلز ہم دیکھتے ہیں، یا شارٹس ہم دیکھتے ہیں، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، نہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، کیا ہے ان کا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے لوگو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری زبان پر
مہر لگا دے گا، تمہارے کان بات کریں گے، تمہاری آنکھ بات کرے گی، تمہارے ہاتھ بات کریں گے، تمہارے پیر بات کریں گے، تم نے کیا کیا غلط کام کیا، کیا کیا کیا، تمہارا سارا کا سارا ڈاٹا اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ تنائی کے گناہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ ہاں صحیح چیزیں دیکھو، آپ بیانات سنو، قرآن سنو، دینی تعلیم حاصل کرو، اچھے اچھے چیزیں سیکھو، بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہے، لیکن بیکار وقت ضائع کرنا، بیکار ریلز وغیرہ میں ضائع کرنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ وقت کا ضیاع ہے نا یہ۔ ہاں فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ فلموں میں کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ سب حرام کام ہے، تنائی کے گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ حدیث سنیے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے۔ کتنے؟ تہامہ پہاڑ کے برابر، بڑا پہاڑ ہے۔ ارے ہم تو اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں ہی نہیں کرتے جی۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اور اللہ رب العالمین فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ انہیں ذرہ ذرہ کر کے اڑا کے پھینک دے گا، یعنی ایک ہی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ ثوبان رضی اللہ نے پوچھا، صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین زندگی بھر کے سارے گناہوں، سارے کے ساری نیکیوں کو ضائع برباد کر دے گا؟ ان کی صفات بتلائیے، کہیں ہم بھی جانتے بوجھتے ان میں شامل نہ ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی صفات بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ثوبان، یہ کوئی اور لوگ نہیں بلکہ یہ تمہارے بھائی ہیں جو تمہارے ساتھ نمازی پر نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، روزوں کی پابند بھی ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، نیکی کے ہر ایک کاموں میں آگے آگے رہیں گے۔ پھر گناہ کا کام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن یہ جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو انجام دینے لگتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کریں، فلمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً عورتیں ڈرامہ وغیرہ دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں۔ یاد رکھیے تنائی کے گناہ تمہاری زندگی کے نام اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اور ایک گناہ جس کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، وہ گالی کے اس میں ہی کہنا تھا، گالی دینا یہ بڑا عام ہو گیا ہے ہماری زبان پہ، بات بات پہ گالی، گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ اور گالی دینے میں بھی معاف کیجئے کہ ہمارے نوجوان ماں باپ کی گالی دینے میں شرم ہی محسوس نہیں کرتے، ماں باپ کی گالی دینے میں شرم ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اتنا بڑا فیشن بن گیا ماں باپ کی گالی دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا اتنا بڑا اس کا مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث کے اندر دیکھیے، اللہ کے رسول راوی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدین، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ کوئی تو نہیں دے گا جہاں ہم سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن وہ والدین کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ وہ دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں، اس طرح وہ والدین کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے، اس طرح وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کے کاموں میں سے، اور بعض علماء نے اس کو حرام کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی گالی دینے کی عادت بنا لیتا ہے اس کو گالی دینے سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کے کاموں میں سے۔ اور اتنا ہی نہیں، بس اوقات انسان اپنی زبان سے غصے کی حالت میں ایک ایسا جملہ نکال دیتا ہے، وہ ایک جملے کی وجہ سے
وہ جہنم کی 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اور جہنم کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہاں کے 70 سال نہیں، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو غور کرو، اگر ہم اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتے ہیں جس جملے کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، حدیث میں یہاں تک ہے ان العبد، اے بندہ جب بسا اوقات اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جملہ بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں 70 سال کی مسافت کی دوری میں ڈال دیتا ہے. اور جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، تو کتنے کروڑ دن وہ جہنم کی آگ میں رہے گا، ذرا امیجن کرو. لہٰذا اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، گالی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھو، خصوصاً ماں باپ کی قدر کرو، دوستوں کے احباب میں غیبت چغل خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک آخری گناہ کہہ کے اپنی بات کا میں ختم کروں گا، اور ایک گناہ جس کو لوگوں نے بڑا معمولی سمجھ لیا، وہ گناہ ہے رشتہ دار تعلقات کو توڑنا، چاہے وہ دوست سے ہو، چاہے وہ رشتہ دار سے ہو، چاہے وہ بھائی سے ہو، چاہے وہ بہنوں کے درمیان ہو، چاہے وہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہو، کسی بھی طرح کا تعلقات ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث پہ غور کریے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق 3، کسی بھی آدمی کے لیے 3 دن سے زیادہ بات کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. کسی بھی آدمی کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حدیث کے آگے فرمایا دو جب وہ بات چھوڑتے ہیں، آپس میں جب سامنا ہوتا ہے، وہ اس کو اعراض کر کے چلا جاتا ہے، وہ اس سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، ان دونوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام میں آگے بڑھتا ہے نا، بات چیت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا. دوسرا، اگر کوئی آدمی قطع تعلق کرتے ہوئے بات چیت بند کر دیتا ہے اور 3 دن سے زیادہ چلے جاتا ہے، اور بسا اوقات مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا؟ ایک دوسری حدیث پہ غور کری. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات بندے کے نام عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور بندہ جو کچھ اس ہفتے میں کیا، جمعرات سے جمعرات تک جو کچھ اس نے اچھے عمل کیے، اللہ اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے برائی کیا کہ اس کو اس کا بدلہ عذاب کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے 2 بندوں کے نام اعمال کو الگ رکھو، ابھی ان کا حساب و کتاب نہیں لینا ہے، اس کو الگ رکھو. کون 2 بندے؟ وہ 2 بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کو بند کر کے رکھے. اللہ رب العالمین ان کی کوئی بھی نیکی کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ رب کہتا ہے فرشتوں سے جب تک وہ آپس میں بات نہ کر لے، اس وقت تک ان کے نام اعمال میرے سامنے پیش مت کرو، الگ رکھو. جب وہ بات کر لیں گے پھر ان کے نام اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا. میرے بھائیوں غور کرو، جب تمہارا عمل ہی قبول نہیں ہوگا، سالوں سال بیت رہے، بھائیوں کے درمیان نفرت، غیر رشتہ داروں کے درمیان نفرت، دوستوں میں نفرت، بات چیت بند، جتنے درمیان وقفے میں کتنے نیک عمل کیے، جب عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ نے موقع دیا ہے، جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، جاؤ معافی مانگ لو، اللہ تمہارے سارے عمل کو قبول کرے گا. جو آپ کی نام اعمال ایک طرف رکھی گئی ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ اپناؤ. جو دل بڑا کرو، انا کا مسئلہ نہ بناؤ اس کو، میں کیوں بات کروں، اس کی غلطی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے. ارے تم آگے بڑھو گے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. انا کا مسئلہ نہ بناؤ، آخرت کے بارے میں سوچو. یہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اس وقت نہ تمہارے بیوی بچے کام آئیں گے، نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوست کام آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو صرف تمہارا عمل کام آئے گا. جب تم عمل ہی کے لیے فکر نہیں کر رہے ہو تو پھر دشمنی کس بات کی کر رہے ہو؟ تو دل بڑا کرو، دل کو صاف کرو. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمت سے تم اپنے آپ کو دور کرتے ہو اگر تم بات چیت بند کرو گے. کیسے معلوم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کو بڑا صدمہ پہنچا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے،
احادیث سیکھتے, احادیث کو جانتے, اس پر عمل کرنے کی بڑی جد و جہد کرتے, ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ. ابو رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا, اور وہ کیا کیے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انتقال ہو گیا ہے, اب میں مدینے میں رہوں گا تو بار بار مجھے ان کی یاد ستاتے رہے گی, اسی لیے وہ ایک دور دراز شہر میں جا کے رہنے لگے. بڑی مدت گزر گئی, بہت سالوں کے بعد دوبارہ مدینہ آنے کا ہوا تو صحابہ کرام نے ان سے گزارش کی, بہت دنوں کے بعد مدینہ آئے ہو, جیسے اگر کوئی بڑے عالم ہے تو کہتے ہیں نا اور مول صاحب بہت دنوں کے بعد آئے, درس دو ذرا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. لوگ صحابہ کرام نے ان سے گزارش کی کہ آؤ بہت دنوں کے بعد ہے, درس دو. اللہ کے رسول ابو رضی اللہ عنہ جب درس دینے کے لیے مسجد میں بیٹھے, درس شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے ایک بات کہا, میری مجلس میں, میرے اس بیان میں, میرے اس درس میں, اس مسجد کے اندر کوئی بھی آدمی قطع تعلق کرنے والا بیٹھا ہو یا کسی سے بات چیت ترک کر کے بیٹھا ہو, وہ مجلس سے اٹھ کے چلا جائے, جب تک وہ آدمی نہیں جائیں گے میں اپنا درس نہیں شروع کروں گا. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پریشان ہو گئے. ایک آدمی جو آخری کونے میں بیٹھا ہوا تھا وہ گیا, اٹھ کے گیا, اس کے ماموں سے نہیں بنتی تھی, بہت سالوں سے بات چیت بند تھی, وہ گیا, دل بڑا کیا, ماموں سے معافی مانگی, ماموں اور دونوں کے درمیان معاملہ حل کیا. یہاں ابو رضی اللہ عنہ درس چل رہا ہے, پھر آ کے درس میں بیٹھ گیا. درس ختم ہو گیا, وہ آدمی آیا, ابو رضی اللہ عنہ کے پاس سوال کیا, کہا آپ نے درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہی, وہ بات کیوں کہی, اس کی وجہ بتلائی. آپ نے کہا کہ میری مجلس میں جو بھی آدمی کسی سے تعلق توڑا ہو, کسی سے بات چیت بند کیا ہو, وہ میری مجلس میں نہ بیٹھے. یہ بات تم نے کیوں کہی؟ کیونکہ میرے ماموں سے نہیں بنتی تھی, اب الحمدللہ دونوں کا معاملہ حل ہو گیا ہے, اب ہم دونوں بات چیت کر رہے ہیں. ابو رضی اللہ نے کہا میں نے یہ بات اس لیے کی, جس مجلس میں قطع تعلق کرنے والے بیٹھتے ہو اس مجلس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری مجلس میں درس چل رہا ہو اور کوئی قطع تعلق والا بیٹھا ہو اور رحمت کے فرشتے میری مجلس میں نہ آئے. اب تم سوچو, سالوں سال تک بات چیت بند کر کے اپنے گھروں میں رہو گے تو گھر میں رحمت کے فرشتے آئے گے, برکت اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی برکت آئے گی گھروں میں. یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. جاؤ دل بڑا کرو, انا کا مسئلہ نہ بناؤ, اپنے تعلقات کو بہتر بناؤ, چاہے وہ دوست ہو, چاہے وہ رشتہ دار ہو, چاہے وہ بھائی بہن ہو, اپنی غلطی ہو نہ ہو دل بڑا کر کے آگے بڑھاؤ. ایسا انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام میں جو بھائی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں میں دائمی الفت و محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے مل جل کر اپنے معاملے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.